يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. صدر محترم، بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں نے ابھی قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے کے بعد تیاری شروع کر دیتے تھے اور کثرت سے دعائیں مانگتے تھے اور دعا پڑھتے تھے: اللہم بلغنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو یہ رجب کا مہینہ، اس کے بعد شعبان کا مہینہ، اس کے بعد رمضان کا مہینہ، یہ بہت محترم مہینے چل رہے ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کیا گیا، اور اگر امت کی معراج کی بات کریں تو ہماری معراج جو معراج سے تحفہ لایا گیا تھا وہی اس امت کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو کرایا گیا وہ بہت سارے عجائبات اور غرائبات کا نظارہ کرایا گیا اور دکھایا گیا۔ انشاءاللہ شب معراج میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ نماز کی شکل میں دیا گیا، مختصر یہ کہ وہی ہماری معراج ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تمام چیزوں کا نظارہ اور آپ کی ملاقات اللہ سے، اور اگر ہماری معراج ہے تو وہ نماز میں ہماری معراج ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کرانا، معراج میں کیا دکھایا گیا اور کیا بتایا گیا، انشاءاللہ تفصیل سے بتائی جائے گی۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ جس چیز پر زور وہ ہم سب جانتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنا جد و جہد کیوں کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں آپ کے بارے میں فرمایا: انا فتحنا لک فتحا مبینا،
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کھلی فتح دی اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دیے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، بے گناہ تھے، پھر بھی اللہ نے بشارت دی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ احادیث کے اندر آپ نے سنا ہوگا اور سنتے رہتے ہیں ہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز رات میں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو پوری رات گزر جاتی، رات کا کچھ حصہ کھانے کے بعد آپ کچھ آرام فرماتے، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے۔ کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم یہ چاہیں یہ جانیں تو ہم اپنے دل سے پوچھیں، کہیں کیا ضرورت تھی میرے نبی کو رات میں کھڑے ہونے کی اور اتنا لمبا کھڑے ہونے کی؟ کیا ضرورت تھی کہ پاؤں پر سوجن آ جاتا، پاؤں پر ورم آ جاتا؟ آج ہم صرف جمعے کے دن آ کر اگر اپنے دل کو اطمینان کر لے رہے ہیں اور اکا دکا نمازیں پڑھ کر، کبھی ظہر کی پڑھ لی، کبھی فرصت میں رہے تو عصر کی پڑھ لی، کبھی عشاء کی پڑھ لی، آج اگر ہم اپنے آپ کو اطمینان کر لے رہے ہیں تو پوچھیں اپنے دل سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی، جبکہ اللہ نے ان کو بشارت دے دی تھی، اللہ نے ان کے بارے میں کھلے طور پر فرما دیا تھا کہ اے نبی آپ کو ہم نے کھلی فتح دی ہے اور آپ کے گناہ اگرچہ ہیں نہیں پھر بھی اگلے پچھلے گناہ آپ کے معاف کر دیے، پھر ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا تو کیا جواب تھا کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں سبق لینا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا ضرورت تھی اس کی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ کیا شکر گزاری اللہ کی عبادت میں رکھی ہوئی تھی؟ کیا شکر گزاری پریشانیوں میں گھرنے میں رکھی ہوئی تھی؟ کیا شکر گزاری اللہ کرنے میں رکھی ہوئی تھی؟ کس میں رکھی ہوئی تھی؟ تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں اور آپ کا دل پکار کر کہہ دے گا کہ ہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، اللہ کی عبادت میں شکر گزاری رکھی ہوئی تھی۔ یہ شکر تھا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا تھا تو آپ شکر گزاری کر رہے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے تھے، رو رہے تھے، بھلے اس امت کے لیے بھی رو رہے ہوں، اس امت کے درد کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، لیکن پھر بھی آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے پوری دنیا کا رونا ایک طرف کر دیا جائے، ہمارے نبی کا رونا ایک طرف کر دیا جائے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ضرورت ہے؟ آج ہم اکتفا کر لے رہے ہیں، اطمینان میں ہیں، مطمئن ہیں کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بے عبادت کے، کتنے لوگ ہیں ایسے جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پھر بھی ہم کبھی کبھی تسبیح پڑھ لے رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہر آدمی اپنے عمل سے اطمینان میں ہے، مطمئن ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، فلاں کے مقابلے میں، فلاں صاحب کے مقابلے میں میں ٹھیک ہوں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر دین کے معاملے میں دیکھنا ہو تو اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو۔ کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں تاکہ آپ کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو، آپ کے اندر ریاضت کا شوق پیدا ہوگا، آپ کے اندر جستجو کی شوق پیدا ہوگی۔ سب دیکھیں گے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں بھائی میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں آدمی تو نہیں پڑھ رہا ہے، ہمارے اندر بے فکری آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ بے فکری آ جائے گی، بے توجہی آ جائے گی، ہمارے اندر جو ہے ایسی بے فکری ہوگی کہ بسا اوقات ہماری نمازیں چھوٹتی چلی جائیں گی۔ کیوں؟ کہ ہمارے اندر میں تو ہوں نمازی، میں ہوں اللہ کرنے والا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا
دنیا کے معاملے میں اگر دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے سے نیچے والے کو. آپ پوچھیں کیوں دیکھیں ہم؟ اس لیے دیکھیے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے. کیوں؟ کب آئے گا شکر؟ جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے. تو بھائی اللہ نے مجھے صحیح رکھا ہے. بیمار کو آپ دیکھیں تو صحت کا شکر ہوگا، بھائی اللہ نے مجھے صحت دی ہے. پیسے والوں میں کم کو دیکھیں گے، بھائی ان کو یہ ہزاروں میں ہے، میں لاکھوں میں ہوں. شکر پیدا نہیں. ہم لاکھوں میں کروڑ والے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کروڑوں کا ہے نا، کب ہوتا مجھے پتا نہیں کیا ہے. تو اس سے ناشکری آئے گی، اس سے ناشکری پیدا ہوگی. پھر ہم اللہ کو بھولنے لگیں گے، اللہ کی نافرمانیاں ہم سے سرزد ہونے لگے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا واقعہ سنا آپ نے؟ سنا ہوگا یقیناً. حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے صحابی میں سے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے آخر؟ انکار کر کے چلے جاتے ہیں دنیا سے. ایک فرض کا انکار، ایک ارکان اسلام کا انکار، آپ پورے اسلام کا انکار کر دیتے ہیں. میں اس واقعے پر نہیں جانا چاہتا. مختصر یہ کب ہوا ایسا؟ جب انہوں نے مال کی چاہت کو اپنا لیا. اللہ کے نبی سے بار بار اصرار کر رہے تھے، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے مال مل جائے، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے مال مل جائے. کہنے لگے ثعلبہ رہنے دو. نہیں اللہ کے نبی مجھے چاہیے. کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ پہلے ایک نمازیں غائب، پھر دوسری غائب، پھر تیسری غائب. یعنی قبیلے میں رہتے ہوئے اتنی برکت ہوئی. اللہ کے نبی نے دعا دی، بکریوں میں، گایوں میں، جو بھی ان کے مال تھے، اتنی برکت ہوئی کہ ان کو قبیلہ بس نہیں آیا، یہ گاؤں بس نہیں آیا، جنگل میں چلے گئے بسنے کے لیے. اتنا ہو گیا. اور آخر میں جب اللہ کے نبی نے، کیونکہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، فرض ہے نہیں ہے. جس کے پاس مال ہو 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، زکوٰۃ دینا نہیں دینا. جب ان کے پاس زکوٰۃ کے لیے بھیجے، انکار کر گئے. کیا کہے؟ اس میں کسی کا حق نہیں ہے، جبکہ آپ کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھ رکھا ہے. آپ کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے، اللہ نے بیواؤں کا حق رکھا ہے، یتیموں مسکینوں کا حق رکھا ہے، اللہ نے مسافروں کا حق رکھا ہے، اللہ نے آپ سے کمزوروں کا حق رکھا ہے. کر ختم معاملہ. پہلے تو نمازوں سے دور ہو گئے، اب دوسرے فرائض سے دور، اور اسی حالت میں چلے گئے. تو ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ اگر ہم آج اپنے اندر شکر نہیں لائیں گے، اپنے اندر جذبہ پیدا نہیں کریں گے، جستجو نہیں کریں گے، تو یقیناً ہم بیکار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں گے آپ تو بہت کم مواقع ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی جستجو کی ہو. وہی کہ ایک مرتبہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ واقعہ اور کچھ واقعات بعض ملتے ہیں، نہیں تو آپ کی زندگی اللہ میں گزر گئی، آپ کی زندگی سیکھنے سکھانے میں گزر گئی، آپ کی زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی. کیسی زندگی گزار کر گئے؟ کیا یہ بھی واقعہ آپ سے ڈھکا چھپا ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کئی وقت چولہا نہیں جلتا تھا؟ کیا ڈھکا چھپا ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ کیوں نہیں جلتا تھا؟ کیا شوق سے نہیں جلاتے تھے؟ بلکہ نہیں، فاقہ کرتے تھے اور صبر کرتے تھے، اور جب آ جاتا، کہیں سے مل جاتا تو شکر ادا کرتے. آج اگر ہمارے گھر میں 2 ٹائم نہ جلے، 2 ٹائم نہ پکے، اور کہیں دعوت بھی نہ ہو تو برتنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ حفاظت کرے، اللہ بچائے. ہمیں دینداری کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
آج کی ہماری مائیں بہنیں کیسی ہو رہی ہیں؟ کیوں ہو رہی ہیں بھائی؟ کیونکہ ہم ہو رہے ہیں ایسے، ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، ہمارا دل نہیں بھر رہا ہے، ہمارا من نہیں بھر رہا ہے، تو وہ چیز، وہ اثر ہمارے بال بچوں میں جا رہا ہے۔ ہماری آج کی مائیں بہنیں کیسی ہیں؟ اگر ایک وقت دو وقت فاقہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو وہ ساری جتنی بھی آپ اس کے ساتھ اچھائی کی ہے سب بھول جائیں گے، اور سب چیز ایک طرف رکھ کر وہ تمام چیزیں گننے لگیں گی جو چیزیں آپ نے کی نہیں تھی، آپ کے بس کا نہیں تھا، آپ نے کیوں مجھے بیا لیا، آپ کیوں لے آئے، آپ یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہے، کیوں؟ یہ ماحول بن رہا ہے ہمارے یہاں۔ ہمیں جفا کشی کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو مجاہدہ سکھائیں، یہ ضرورت ہے آج کل۔ دینی تعلیم دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے ساتھ پہلے اکیلی آ رہی ہیں کہ ابا سے کچھ مانگ کے لاؤں، فاقہ چل رہا ہے گھر میں، کچھ مانگ کے لائیں، آئی ہیں لیکن ہمت نہیں ہوئی، خبر خیریت پوچھ کر چلی جا رہی ہیں، حضرت علی کے ساتھ مل کے آ رہی ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہی ہیں، اور دونوں مل کر کہہ بھی رہے ہیں، لیکن پھر کیا مل رہا ہے؟ وہی چند تسبیحات دے کر بھیج دے رہے ہیں۔ آج اگر کوئی باپ ایسا کرے تو کیا کہیں گے؟ بیٹی تمہیں دینے تو ہو نہیں رہا ہے، 10 بات سکھا رہے ہیں۔ تو یہ ضرورت کب ہے؟ کہ جب بچہ چھوٹا ہے، بچیاں چھوٹی ہیں، اس کو ہم بتائیں، اس کو سمجھائیں کہ دین کیا ہے اور دنیا اور آخرت کیا ہے، اسلام کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ آپ بتائیں مجھے کہ کوئی آدمی قید خانے میں ہو، لاک اپ میں ہو، جیل میں ہو، کیا وہ منمانا گھوم سکتا ہے؟ نہیں گھوم سکتا۔ منچاہی کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ منچاہی پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا۔ ہم پھر کیسے منچاہی کھا رہے ہیں؟ کیسے منچاہی گھوم رہے ہیں؟ کیسے منچاہی زندگی گزار رہے ہیں؟ یقیناً ہم خسارے میں ہیں، یقیناً ہم گھاٹے میں ہیں۔ اگر ہم منچاہی زندگی گزاریں گے تو رب چاہی ہمیں پھر آخرت میں گزارنی ہوگی۔ آج اگر ہم رب چاہی گزار لیتے ہیں، آج اللہ کے احکامات کو پورا کر لیتے ہیں، اپنی زندگی میں تھوڑی پریشانیاں برداشت کر لیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن آسانیاں ملیں گی۔ اس پر نظر رہنی ہے، صرف دنیا کو نہیں دیکھنا۔ کیا فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو آپ ان کی جنت کو دیکھ کر، قید خانے میں رہ کر آپ ان کی جنت پر نظر کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ ان کی جنت پر نظر کیوں رکھ رہے ہیں؟ اگر ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس فراوانی ہے، ان کے پاس کوئی آپ سے اچھی چیز ہے، تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس پر نظر رکھیں۔ آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ گھرے ہوئے ہیں۔ جب اللہ نے جنت بنایا تو فرشتوں کو بھیجا، دیکھ کے آؤ، دیکھ کے آئے، خوش ہو گئے۔ فرشتے کہنے لگے، اللہ تیرے سارے بندے چاہیں گے جنت میں چلے جاؤ، تیرے سارے بندے جنت میں جانے چاہیں گے۔ جہنم کو بنایا، دیکھ کے آؤ، دیکھ کے آ گئے۔ تیرے بندے تو کوسوں دور بھاگیں گے اس سے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ رولز لگا دیے، کچھ باتیں اس میں لگا دی۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط، نماز شرط، زکوٰۃ شرط، حج شرط، اگر مالدار ہے زیادہ، اتنا مال ہے کہ جا کے آئے تک اس کو کوئی دقت یہاں نہیں ہو رہی ہے، اتنا مال ہے تو جاؤ، یہ سب لگا دیے۔ گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا۔ اب کچھ چیزیں جیسے گھڑی ہے، گھڑی میں لکھا ہوا ہے 1 2 3 4 5 لکھا ہوا ہے، ایسے ہی چاروں طرف اللہ نے کر دیا۔ اب گئے دیکھنے،
فرشتے آ کے کہنا ہے اللہ لگتا نہیں ہے کہ تیرے بندے زیادہ تر جنت میں جا پائیں. اللہ ہماری حفاظت کرے، جہنم سے بچائے اور جنت میں جانے والا بنائے. بچ سکتے گناہ سے، نافرمانیوں سے بچ سکتے، نافرمانیوں سے بچ گئے، گناہوں سے بچ گئے، اللہ کے احکامات کی پابندی کر لی، تب ہم جنت میں جانے والے ہیں. اور گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں جہنم کے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا ہے ہمیں، مختصر زندگی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال، بہت مختصر زندگی ہے. اور اگر اس امت کی اکثر جو 60% اگر کہہ لیا جائے جو عمر ہے وہی 60-70 کے بیچ کا ہے. اکثر دیکھا جائے بڑے بھائی رہتے ہیں، چھوٹے بھائی پہلے چلے جاتے ہیں، ایسا دیکھا جائے. بہت کم لوگ 100 پار کر رہے ہیں. پہلے کی بوڑھیوں کو بوڑھوں کو دیکھا ہے، الحمدللہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ لمبی عمر دیکھتے ہیں، کبھی 120، کبھی 130، کبھی 150، ایسا دیکھ لیں. لیکن ابھی کے ہمارے دور کے لوگوں میں بہت کم عمر ہو. تو یہ مختصر زندگی اگر ہم صحیح طور پر گزار لیتے ہیں تو لامحدود ہمیش کی زندگی میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. آج ہر مسئلے سے لوگ پریشان ہیں، ہر شعبے میں لوگ پریشان ہیں، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم اس پریشانی سے نکلیں تو نکلیں کیسے. سب سے بڑی بات آپ ایک ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا میں آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا اس وقت تک ایک بات صرف قناعت. کیا ہوگا اگر آپ قناعت کر لیتے ہیں؟ قناعت کس کو کہتے ہیں آپ اس کو سمجھ لیں. قناعت کہتے ہیں تھوڑے پر صبر کرنا. کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑے پر صبر کرنا. کہ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہے تو آپ اپنے خرچے کو 10 روپے کے حساب سے کر لیں. اس کو کہتے ہیں قناعت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ قناعت. کہ آپ اسی 10 روپے پر اپنے آپ کو اطمینان کر لیں، اکتفا کر لیں، اور زیادہ کی خواہش نہ لائیں. سنتے تھے حدیث میں کہ 2 بستر 3 بستر مہمانوں گھر والوں کے لیے، 1 بستر مہمان کے لیے، باقی شیطان کے لیے. پڑھتے پڑھتے آ جاتے کبھی کبھی. یا ایک وقت کا کھانا جس کے پاس موجود ہو اور وہ اللہ والا ہو، ایمان والا ہو، یہ اس سے بہتر ہے جس کے اندر دین نہیں ہے. یہ باتیں سننے کی نہیں ہیں، سمجھنے کی ہے ہمارے، کہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ کیا ہے یہ زندگی. آج ہمیں ضرورت ہے، اگر ہم کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں تو ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی گناہ ہو رہا ہے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. میں مختصر کروں اپنی بات کو کہ 2 چیزیں ہیں دنیا کے اندر. آپ عمل کر رہے ہیں اچھا، آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. آپ سے گناہ ہوا، توبہ کیجیے. آپ یہ 2 چیزوں پر اپنی زندگی کو لائیے. آپ اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، شکر کیجیے، حمد کیجیے، تعریف کیجیے اللہ کی. اور آپ سے گناہ ہوا ہے، نافرمانی سرزد ہوئی ہے، تو آپ توبہ کیجیے. 2 طریقے ہیں، ایک توبہ، ایک استغفار. ایک توبہ، استغفار. ان دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ آپ سے بڑا گناہ ہوا تو آپ توبہ کریں. توبہ کیا ہے؟ جیسے آج کل چلتے چلتے استغفار کرتے ہیں نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو. آج جیسے سوری بولتے ہیں نا، کیا تو بھی لگا، پاؤں لگ گیا، کسی کو ٹھوکر سوری بولتے نہیں، عام ہو گیا یہ لفظ. تو یہ سوری کا جو لفظ ہے یہ استغفار ہے. اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کی اگر کوئی کمی ہوئی ہے اس کے حکموں میں تو ہم استغفار کریں. کوئی بڑا گناہ ہوا ہے توبہ کریں گے. جس طریقے سے ایک بچے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے اور اس کو دھکے مارنے پر آپ تیار ہو جاتے ہیں، ماں باپ اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ بچہ روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ لیتا ہے یا جھک جاتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، وہ توبہ ہے. کیا ہے وہ؟
توبہ ہے۔ تو اگر بڑا گناہ ہو رہا ہے تو توبہ کریں، چھوٹا گناہ ہو رہا ہے استغفار کریں۔ ایک اللہ والے تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا، بہت مشہور اللہ والے تھے۔ تو ان کے خدمت میں کوئی آئے، کہنے لگے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہم کو دعا کیجیے، کیا کر دیجیے، دعا کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا استغفار کرو۔ کیا کہا؟ استغفار کرو۔ دوسرے صاحب آئے، اللہ والوں کی محفل میں صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہمارے دل میں آتی ہے۔ ہر ایک کا تعلق اللہ والوں سے ہونا چاہیے، ہر ایک کا تعلق۔ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ اگر ہم اللہ والوں سے جڑے نہیں رہیں گے تو ہمارے ایمان کو بالکل خطرہ ہے۔ تو دوسرے آئے، کہنے لگے دعا کر دیجیے کہ میرے باغات میں کچھ پھل نہیں آ رہے ہیں، پھل آ جائیں۔ کہنے لگے استغفار کیجیے۔ اب جو صاحب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ جو بھی آ رہے ہیں استغفار کیجیے، جو بھی آ رہے ہیں استغفار کیجیے، مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل کو جاتے ہیں تو بعض ٹیبلٹ، بعض گولی جو دوائی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، جنرل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جنرل، ہر بیماری میں دیتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ جو لوگ جاتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل کو ان کو معلوم، بخار بتائے تو بھی وہ ٹیبلٹ دیتے، سر کا درد بتائے تو بھی دیتے، کچھ بھی بتائے تو بھی وہ ٹیبلٹ دیتے دوسری دوائیوں کے ساتھ، تو وہ جنرل ہے۔ اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی آ رہے ہیں استغفار کیجئے، جو بھی آ رہے ہیں استغفار کیجئے کہے تو پریشان ہیں۔ ایک نے پوچھ لیا، کوئی بھی نیا معاملہ ہو تو رہا نہیں جاتا، کچھ لوگ تو چلو جی کیا دماغ لگانا ہے سوچ لیتے، کچھ لوگ ہیں جو پوچھ لیتے ہیں۔ اور صحابہ کے اندر یہ صفات تھی کہ صحابہ کو اگر کوئی بات ایسی سننے کو ملتی جو سمجھ میں نہیں آتا، مثلا کوئی لفظ ایسا بول دیا اللہ کے نبی نے کہ انہوں نے سنا نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا، پوچھ لیتے اللہ کے نبی یہ ہے کیا؟ جیسے ایک خرفہ کا لفظ تھا کہ خرفہ، کہ اگر کوئی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو وہ جنت کے خرفے میں رہتا، ایسا لفظ ہے حدیث میں۔ صحابہ کو سمجھ میں نہیں، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ خرفہ ہے کیا؟ کیا ہے یہ خرفہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے پھل، یہ خرفہ پھل ہے۔ تو پوچھ لیتے تھے کوئی بھی ورڈ، یہ ایک ورڈ ہے خرفہ، تو پوچھ لیتے تھے۔ اور اسی وجہ سے آج ہمیں دین کو سمجھنے میں، احادیث کو سمجھنے میں دشواریاں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اللہ والوں کے پاس کچھ معتقدین حضرات، انہوں نے کہا حضرت کیا ہے یہ ہے کیا کہ جو بھی آ رہا ہے اپنی پریشانی بتا رہا ہے، استغفار کیجئے۔ ان کو اولاد نہیں تھا تو استغفار کیجئے، ان کو مال میں برکت چاہیے تھا تو استغفار کیجئے، ہے کیا یہ؟ تو دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو فراست اور فہم دیا ہے، سب سے پہلے ان کی نگاہ قرآن پہ ہوتی ہے۔ جو جتنا بڑا اللہ والا ہوگا، جیسے حضرت علی کہ حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ کب کہا تھا، کس موقع سے؟ وہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ جب ایک بڑے میاں نے کہا کہ میں مردہ کھاتا ہوں، اللہ کی رحمت آئی تو بھاگ جاتا ہوں، یہ 4-5 چیزیں جب کہی تھی تو ان کو غصہ آ رہا تھا اندر اندر سے، اور بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں۔ یہ باتیں دراصل وہ کہہ کس وجہ سے رہے تھے؟ بغیر دیکھے اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اور رحمت آتی، بارش آئے تو بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں وہ کہہ رہے تھے بڑے میاں، لیکن چھپا کے۔ اب ان کو غصہ آ رہا تھا، عمر تو ہیں غصے والے، عمر رضی اللہ عنہ، تو اب ماریں گے، جب ماریں گے ان کو، بڑے میاں کو۔ حضرت علی نے روک دیا، کہا عمر رک جاؤ، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ وہ باتیں کہی ہے کہ جس سے ان کا ایمان کا مضبوطی کا پتہ چلتا ہے۔ بھئی مچھلی ہم لوگ زندہ کھاتے، مری ہوئی کھاتے، مردہ کھاتے نہیں کھاتے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اگر
جس کا جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ سے، سب سے پہلے اس کی نگاہ قرآن پر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کا علم بہت زبردست تھا اور قرآن پر سب سے زیادہ یہ تھا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ان کے معتقدین نے پوچھا کیا ہے یہ مسئلہ بتائیں آپ نے جس کو بھی دیکھا کوئی کہہ رہے ہیں کہ پریشانی ہے دعا کیجئے تو استغفار کیجئے۔ تو میرے بھائی استغفار کی ضرورت ہے، یقین مانیے آپ ہر شعبے میں، ہر وقت میں، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر لمحہ آپ کو استغفار کی ضرورت ہے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اور اپنے رب سے استغفار کیجئے، اپنے رب سے اپنے آپ کو بخشوائیے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور وہ تم پر بارشیں نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کب ہوگا؟ جب آپ استغفار کر رہے ہیں، بارشیں نازل ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور آپ کے مال اور اولاد میں اللہ ترقی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، آپ کے لیے باغات بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آپ کے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ کب کرے گا؟ جب آپ استغفار کرنے والے ہوں گے، جب آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ یہ استغفار ہر وقت کے لیے ہے۔ یہ استغفار کیا ہے؟ ہر وقت کے لیے، چھوٹے گناہوں کے لیے۔ پہلے ہی آپ سمجھ لیں کہ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ احادیث کے اندر ابھی جب آپ سنتے ہوں گے کہ نمازیں پڑھنے سے گناہیں دھلتی ہیں، اللہ کے والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے گناہیں ختم ہوتی ہے، یا استغفار کرنے سے گناہیں ختم ہوتی ہے، جہاں بھی ایسے الفاظ آتے ہیں وہ چھوٹے گناہوں کے لیے آتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہوں کے لیے۔ اور کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ہے۔ کیا ہے؟ توبہ ہے کہ سچی پکی توبہ ہو، روئیں گڑ گڑائیں، آئندہ نہ کرنے کی دل میں ارادہ ہو، یہ ہے توبہ آپ کا۔ سوچ رہے ہو کہ نہیں استغفار کرتے رہیں گے، کوئی غلط کام کر لیا ہم نے، استغفار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ استغفار آپ کے چھوٹے موٹے گناہوں کو ختم کرتا ہے، اور استغفار کرنا ہے ہمیں۔ تو فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ استغفار کرو، اللہ بخشے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے جنت، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کرے گا۔ تو یہ کس کی بدولت؟ استغفار کی بدولت۔ تو ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر وقت ہر لمحہ استغفار کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کہ ہمارے سے چلتے پھرتے بولتے چالتے اٹھتے بیٹھتے گناہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ گناہوں کے پتلے ہیں، اور گناہ ہمارے سے ہونا ہی ہے، ہر اعتبار سے چل رہے ہیں تو بھی گناہ ہو رہا ہے، تو استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود، بخشے بخشائے ہونے کے باوجود، حدیث کے اندر آتا ہے دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ بعض حدیث میں 70 اور 100 مرتبہ کا بھی ذکر آیا۔ تو ہم کئی مرتبہ کرتے ہیں؟ ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم صبح سے شام تک کئی مرتبہ استغفار کرتے ہیں، کتنی بار استغفار کرتے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو توبہ پر لائیں، استغفار پر لائیں، توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اور چلتے پھرتے استغفار کریں، تب ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوگی۔ ہماری پریشانیاں یا تو مال کے اعتبار سے ہے، یا پھر اولاد کے اعتبار سے ہے، یا پھر باغات کے اعتبار سے ہے، کھیتی باڑی کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے ہے۔ استغفار کو لازم پکڑیں، جیسا کہ کہا کہ آپ استغفار کیجئے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ تو سب سے بڑا جو ہے آپ کا نسخہ پریشانی دور کرنے کی استغفار ہے، کیونکہ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قول ہے
تو اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کے لیے ساری چیزیں انشاءاللہ آسان ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت